إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم المغفرہ مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام. وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ہم چند باتیں سیکھنے جا رہے ہیں. لہو و لعاب، یعنی لہو و لعاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو امیوزمنٹ، یعنی انسان جو ہے وقت گزارنے یا ہنسی مذاق کے لیے، اور کیا کہیں گے اس کو، ٹائم پاس بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں لہو لعاب کے اندر بہت سارے معنی اس کے اندر جو ہے شامل ہے. تو تمام چیزوں کے بارے میں اس میں کہاں تک اس کی لیمٹ ہے، کہاں تک اس کو دیکھا جائے، کہاں تک اس کو سمجھا جائے، کیا چیزیں منع ہیں، کیا یہ چیزیں بھی آپ کے جو ہے جائز ہے جس کو ہم لہو لعاب سمجھتے ہیں. بہت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو ہنسی مذاق ہے، یہ والا جو امیوزمنٹ ہے، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. چلیے، سب سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں برے کام کرنے میں وہ مزے دلواتا ہے، مطلب بری چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، اس طرف تمہیں لے جاتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اللہ کی بات مانو گے تو مغفرت ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا ہے اور جنت میں داخلہ ہے، اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے. اللہ نے مغفرت کا بھی وعدہ کیا اور فضل کرم کا بھی وعدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کرے گا، رحم کرے گا، اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اور اللہ بڑا ہی کشائش اور علم والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے واسع علیم. اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کی جو یہ کائنات، قدرت کی جنت، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی، اور وہ مغفرت جو ہے اس کی، وہ بھی جو ہے کیا ہے، وسیع ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بڑی شان والا ہے ہمارا رب کہ ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کس کو؟ جو معافی کے لیے آتے ہیں، جو شیطان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. تو چلیے، اب اس کے تعلق سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے خطبے میں پڑھی، جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پوری کی پوری اکثر دنیا، ہم کہیں گے زیادہ تر فیصد اس میں ملوث ہے. تو کیا کہا گیا ہے حدیث کے اندر؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی و بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا، گیمبلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، حرام کیا ہے، اور طبلہ یعنی ڈھول جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ حرام کیا ہے، اور فرمایا ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے. میں مختصر سا چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بات بڑھا دوں گا، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں آج دیکھنا ہے. تو شراب
تو الحمدللہ آپ سبھی جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے دور ہے. ایک یہ حرام کام ہے، بہت بڑی قباحت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اس چیز سے، شراب سے. لیکن شراب ابھی الگ الگ شکلوں میں آ رہی ہے. ہم الحمدللہ ہم ان شکلوں سے بھی محفوظ ہے. وسکی، بیئر، رم، ووڈکا، الگ الگ ناموں سے آتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ الکوہل کا، اس میں ایتھائل الکوہل کا پرسنٹیج الگ الگ ہے، لیکن تمام چیزیں حرام ہیں. لیکن اب جو ہے ایپی نام سے آ رہے ہیں، ایپل جوس نام سے آ رہے ہیں، یہ بھی کیا اس میں نشے ہیں. پھر چاہے اب وہ جو ہے حکے کی شکل میں آ رہے ہیں، برابر ہے کہ حالانکہ اس پہ لکھا ہو رہتا ہے کہ اس میں نشہ ہے، لیکن اس کو پھر بھی لوگ پی رہے ہیں اور بول رہے نشہ نہیں آتا ہے. تو یاد رکھیے دھیرے دھیرے ہی نشے کی طرف شیطان آپ کو لے کے جاتا ہے، اور شیطان قسم کے انسان بھی دھیرے دھیرے آپ کو لے کے جاتے ہیں، ایک دم سے آپ کو کوئی برائی میں نہیں لے کے جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم فیشن کے لیے پی رہے، فیشن نہیں، آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس کے بغیر پھر بعد میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، سکون نہیں آتا ہے. تو یاد رکھیے اس تمام قسم کی چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں. اسی طرح جوا، گیمبلنگ، آج کل جو ہے پہلے جوا ہوتا تھا جوا خانوں پر، یعنی جوئے اڈوں پر جہاں جوا کھیلا جاتا تھا. ابھی جوا انٹرنیٹ کی شکل میں آ گیا ہے، گیمز کی شکل میں آ گیا ہے، پیسہ لگاؤ اتنا ملتا ہے. اور اسی طرح تجارت کے اندر بھی جوا آ گیا ہے، جو ڈیلی کے شیئر مارکیٹ میں لوگ پیسہ لگا کر، اور جو ہے وقت جو ہے کچھ منٹ کا شیئر ہوتا ہے، کچھ گھنٹے کا شیئر ہوتا ہے، پیسہ لگاتے اور نکالتے. یہ بھی کیا ہے؟ جوئے کی قسم ہے. یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح کا ڈھول جو طبلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو بچے بیٹھے بیٹھے بھی طبلہ بجاتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا جو اپنی شادیوں میں ڈھول تماشا اس کو امیوزمنٹ سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے ارمان ہیں، ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، بچے کے ارمان ہیں، بچی کے ارمان ہیں، دولہے کے ابا کے بھی ارمان ہیں، امی کے بھی ارمان ہیں، اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نے یہ ارمان آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے سوائے جہنم اور آگ کے، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو آج کل تو ڈی جے لائے جا رہے ہیں، زور زور سے گانے بجائے جا رہے ہیں. کن کی شادیوں میں؟ جو دعویٰ کرتے ہیں رسول سے محبت کا، وہ رسول بول رہے کہ ڈھول حرام ہے. تمام چیزیں تو اب بہت دور کی بات ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں مومنوں کے بارے میں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. مومن لوگ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے. یہ ایمان والوں کی پہچان. دو لوگ ہیں بیہودہ اور گندی باتیں کر رہے ہیں، یا ایسی بات کر رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو آپ کا کام ہے ان کی اصلاح کرے، ان کو سمجھائے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے الٹا وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں. تو آپ ان کو سلام کہیے اور وہاں سے چلے جائیے اور ان سے علیحدگی اختیار کیجیے، کیونکہ اگر آپ ان میں شامل ہوئے تو عذاب آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. تو آپ دوری اختیار کیجیے. ہم رشتہ نہیں توڑ رہے ہیں، سلام کلام ہوتے رہے گا، ان کے دکھ درد میں آپ شامل ہوتے رہیں گے، لیکن آپ ان سے ویسی دوستی نہیں رکھیں گے جو آپ اللہ کے فرما بردار بندوں سے رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے آپ کی دوستی کا معیار ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے اس سے دوستی رکھیے، جو اس کی بات نہیں مانتا اس سے دوستی مت رکھیے. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. یہ بات آپ یاد رکھیے. آپ کا فرینڈ، آپ کا دوست، آپ کی سہیلی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، آپ توڑ دیجئے اس سے تعلق، چاہے وہ کتنا ہی پڑھائی میں اچھے ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کتنے ہی خوبصورت ہو، کتنے ہی مہنگے لباس پہنتے ہو، ان کا فرینڈ سرکل کتنا ہی اچھا ہونے دو، ان کے پاس گاڑیاں ہی کتنی مہنگی ہونے دو، یہ چیزیں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. نہ دنیا میں آپ کو عزت دے سکتی ہے، نہ آخرت میں عزت دے سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ آپ کا دوست، آپ کی سہیلی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ آپ کا دوست اور آپ کی سہیلی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے لیے پھر سخت عذاب ہے، جس کا کئی آیتوں اور حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر تیسری چیز جو ہے، ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی امت الخمر والمیسر والمزرر والکوبت والقینین وزادنی صلاۃ الوتر۔ کیا فرمایا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب، جوا، گیہوں کی نبیذ جس سے شراب بنائی جاتی، ٹھیک ہے، اور طبلہ اور سارنگی، وہ جو بجایا جاتا ہے سارنگی، پتہ ہے نا آپ کو، یہ حرام کیا ہے، اور نماز وتر مجھے نفلی طور پر عطا کی گئی ہے۔ نماز وتر کی اہمیت آپ نے بتائی اور اس سے پہلے تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے نا کیا حال ہے، میوزک چلتا ہے، ہیڈ فون کا ایک سرا آپ کے کان میں اور آپ کے فرینڈ کے کان میں دوسرا ہے، ایک دونوں شیئر کر رہے ہیں گانے بجانا، اور آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ، جو چیزیں آپ کرتے تھے؟ ناچ رہے، گا رہے ہیں، شادیوں میں بھی آپ جاتے ہیں، وہاں ناچ گانا چل رہا ہے، آپ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ بولیں گے ہم تو نہیں ناچتے، لیکن آپ وہاں پر جا کر ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ان کو وہاں پر جو ہجوم آپ جمع کرتے ہیں، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اس گناہ میں۔ آپ وہاں سے منہ موڑیے، آپ وہاں سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ایک بار بانسری کی آواز آئی، آپ نے انگلیاں ڈال دی، جب تک کہ وہ آواز ختم نہیں ہوئی، مطلب وہ دور نہیں چلے گئے وہاں سے، آپ نے انگلیاں نہیں نکالی۔ یاد رکھیے یہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو آج کل اسکول اور کالجز میں میوزک عام ہو چکا ہے، ہر لڑکی کے کان میں اور ہر لڑکے کے کان میں لگا ہوا ہے۔ اب نہ داڑھی والے بچے ہیں، نہ برقع پوش بچے ہیں، کوئی نہیں بچے ہیں۔ برقعے والے بھی ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہے ہیں، داڑھی والے بھی لگا کے گھوم رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا، کوئی بچ نہیں پا رہا ہے۔ یہ قیامت کا پہلے کا یہ نشانیاں ہیں پوری تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہاسٹلس میں کیا حال ہے، ناچ گانا، کیونکہ ماں باپ نہیں ہے دیکھنے والے، لیکن جو بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، ان کو معلوم ہے کہ حساب دینا ہے، وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جہنم بڑی سخت چیز ہے، یہ چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے، یہ چمڑیوں کو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ یہ جس کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ چلیے چوتھی چیز آپ کے سامنے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا میں گانا سنتا ہے وہ جنت میں روحانیوں کی آواز سننے سے محروم رہے گا۔ یعنی یہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو جنت میں قرار رہیں گے، جو اچھی آواز میں پڑھیں گے کچھ نغمے جس سے انسان سنے گا، لیکن وہ لوگ اس سے محروم رہیں گے جو دنیا کے اندر، اب جو اس سے محروم رہے گا مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا، مطلب سمجھا آپ کو؟ تو یہ یہاں پر اس کے تعلق سے یہ حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ کنز الاعمال کے اندر اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز، حضرت ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، آگ میں جانے والے پانچ قسم کے لوگوں سے پانچ قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ جاہل لوگ جنہیں حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام، بس زندگی گزار رہے ہیں، یہ جہنم میں آگ میں جانے والے ہیں۔ دوسرا، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے، اور جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انکار کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ بھی۔ اور اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے پرواہ، اور ایسے تیسرا قسم کے لوگ جو اپنے گھر والوں سے بے پرواہ ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، ناچ گانا، دھوم مستی، نشہ، بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں، گھر کے ممبرز کیا کر رہے ہیں، ان سے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ایسے لوگ تیسرے قسم کے۔
چوتھا، وہ خائن شخص جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ اہل اور مال میں مطلب جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے آپ کو دھوکہ دے یا آپ کے گھر والوں میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور جھوٹے آدمی کا بھی ذکر فرمایا، اور پانچواں وہ شخص جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہو۔ فحش گو، گندی باتیں، جب بھی باتیں کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہے جو آگ میں جانے والے ہیں۔ فحش باتیں کرتے ہیں نا لوگ، آپ دیکھیں گے آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی کیا باتیں چلتی ہیں، آپ دیکھیے چیٹنگ، یہ فحش ہے۔ لڑکا لڑکی کا چیٹنگ کرنا کیا ہے؟ فحش۔ کچھ لوگ تو بڑے عجیب رہتے ہیں، جب پکڑے جاتے تو بولتے بہن ہے، بھائی ہے۔ مطلب آپ دنیا میں سب کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دے سکتے؟ یہ دو لکھنے والے ہیں یہاں پر، ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ، لکھتے رہتا ہے وہ۔ ہاں آج کل اس حد تک گر چکے ہیں کہ بہن بھائی بتاتے ایک دوسرے کو، یہ فحش۔ ویسے آپس میں دوست اور سہیلیاں بھی فحش کلامی کرتی ہے، وہ نامحرم کے بارے میں ایک دوسرے سے ذکر کرتی ہے نا۔ ایسے کئی واقعات آئے، سوال جواب آتے ہیں اس پر، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ ارے وہ فلاں سے تیری بات ہوئی تھی، وہ فلاں نے میسج کیا تھا، ارے فلاں ملا تھا، تو یہ بھی بولتی ہاں وہ فلاں ملا تھا، میں نے اس کو وش کیا۔ یہ کیا ہے؟ فحش چیزیں ہیں، فحش باتیں ہیں۔ اسی طرح فحش ویڈیوز اور فحش تصویروں کا شیئر کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو شیئر کرنا، یہ تمام فحش گو، یہ سب آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا ہم، ایک کلک کیا، ایک فنگر سے بس بٹن دبایا، چلا گیا، لیکن آپ کا نام وہاں لکھ دیا گیا جہنمیوں میں۔ تو یہ فحش گو لوگ ہیں، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر اسی طرح آپس میں بات چیت کرتے تو گالی گلوچ کرتے، لڑائی کرتے ہیں، یہ فحش گو لوگ ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ چلیے چھٹی بات غور سے سنیے آپ لوگ، ہم بات کر رہے لہو لعاب، جس کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، امیوزمنٹ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ دنیا کا امیوزمنٹ انسان کو کہاں لے کر جانے والا ہے، ذرا غور سے سنیے آپ لوگ۔ ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 4 علامتیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ جس شخص میں 4 علامتیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا منافقین کا کہاں پر ٹھکانہ ہے؟ فی الدرک اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، جہاں پر سب سے خطرناک آگ ہے۔ جس طرح سے دیگ جلائی جاتی ہے نا، دیگ میں کھانا بنایا جاتا ہے برتن میں، اوپر کے چاول پک جاتے ہیں لیکن نیچے کے چاول جل جاتے ہیں، بس جہنم بھی ویسی ہے، نیچے آگ زیادہ ہے۔ منافقوں کو وہاں ڈالا جائے گا۔ 4 علامتیں کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس کے پاس امانت دی جائے تو خیانت کرے گا۔ کوئی بھی امانت رکھی جائے، زمین، جائیداد، پیسہ، مال، ایون کوئی بات کہی جائے کہ کسی کو مت کہو، یہ بھی امانت ہے، آپ کسی کو بول نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں سوائے نافرمانی والی بات ہے، وہ آدمی ایسا کام کرنے والا ہے جو کہ گناہ کا ہے، خودکشی کرنے والا ہے، یا وہی نامحرم سے اس کا کچھ باتیں چل رہی ہے جو کہ ناجائز ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یا ایسا کام کر رہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی چیز ہے۔ آپ کا فرینڈ جیسے یہ کرتا ہے، آپ کو معلوم پڑ جائے، اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دے۔ یہ باتیں نہیں چھپانا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی مدد کرنا ہے نا، لیکن ایسی بات جو اس کی پرسنل ہے، ذاتی ہے، جو گناہ کی بات بھی نہیں ہے لیکن وہ چھپانا چاہتا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ دوسرا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی دوسری علامت کیا ہے؟ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اور یاد رکھیے جھوٹ کوئی بھی ہو، چھوٹا سا ہو تو بھی جھوٹ ہے۔ ماں باپ سے جھوٹ بولنا، یہاں گیا تھا ابھی آیا جبکہ آپ کہیں اور گئے تھے، جھوٹ ہے۔ ٹیچر سے جھوٹ بولنا، فرینڈ کا سائڈ لینے کے لیے جھوٹ بولنا، ہے نا، یہ منافق کی علامت ہے نا۔ آپ کے دوست کی لڑائی کسی سے ہو گئی، آپ کی سہیلی کی کسی سے لڑائی ہو گئی، لیکن آپ کو سائڈ لینا ہے تو آپ فرینڈ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹی گواہی بھی دینا اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کوئی بھی جھوٹ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا، جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو
جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، پرومس کرے گا پرومس توڑ دے گا. یہ منافق کی تیسری علامت ہے. جب بھی پرومس کرے گا وعدہ توڑ دے گا. بہت سارے لوگ پرومس کرتے ہیں ہم آپ یہ چیز دیں گے یہ چیز لیں گے، پھر بعد میں بول دیتے ہیں کہ نہیں. تو جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا. اور چوتھا، جب جھگڑا کرے گا تو فحش گوئی کرے گا. جب بھی لڑائی کرے گا تو گالی گلوچ گندی باتیں. یہ منافق کی علامتیں ہیں 4. امانت میں خیانت، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جھگڑا کرے تو گندی باتیں اور گالیاں بکے. یہ منافق ہے پکا. پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جس میں ایک عادت ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے نکال لے تو وہ بچ جائے گا. چاروں بھی عادتیں تو بچائے اپنے آپ کو، اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. چلیے 7ویں چیز جو آج دیکھیں گے ہم وہ یہ ہے، لہو لعاب کے اندر جو لوگ اس کو امیوزمنٹ سمجھ کے کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ بہرحال ہر صورت میں کرے گا. آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، کانوں کا زنا سننا بری باتوں کو، زبان کا زنا زنا والی بات کرنا یا اس کو ذکر کرنا، ہاتھ کا زنا مطلب اس چیز کی طرف جانا اس کو پکڑنا، پاؤں کا زنا چل کر جانا اس زنا کی طرف، اور دل کا زنا خواہش کرنا دل میں، اور شرمگاہ کا ان باتوں کو یا تو سچ کر دکھانا یا جھوٹ کر دکھانا. آنکھ، ہاتھ، کان، منہ، پیر یہ انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں جب وہ ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے حلال نہیں کیا ہے. تو یہ اس کے راستے ہیں زنا کے. اور آخر میں شرمگاہ زنا کرتی ہے، مطلب انسان وہ اصلی زنا کرتا ہے جس پر حد مقرر ہوتی ہے، جس پر سزا دی جائے گی اسلامی شریعت میں، اور اللہ کے یہاں جس کی بہت سخت سزا ہے، وہ آخر میں انسان پھر کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اس لیے دیکھیے شریعت اسلامیہ نے شروع میں ہی جڑ کاٹ دی نا. نظروں کو نیچے رکھو، گندی بات مت کرو، برائی کی طرف مت جاؤ، ہے نا، گناہ کا کام مت کرو، منہ سے گندی باتیں مت کرو. انسان جب یہ چیزیں کرتا ہے نا، آنکھ گندی چیزیں دیکھتی ہے، زبان گندی چیزیں بولتی ہے، آپس میں شیئر کرتے ہیں، ہے نا، یہ جو بھی فرینڈس ہیں آپ، پھر انسان پھر اس برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے جو برائی میں زیادہ ملوث ہے. پھر انسان وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھیے ہم اس کو امیوزمنٹ سمجھ رہے ہیں، یہ لہو لعاب ہے. آپ دیکھیے بے وجہ اسکرولنگ کرتے بیٹھے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے ایسا کوئی ریلز بچائے جو بیہودہ چیزوں سے بچا ہوا ہے. اکثر ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، اکثر کم کپڑوں میں ناچنے والی ہیں. آپ دیکھیں گے ہر جگہ میوزک بھرا پڑا ہے، قتل و غارت گیری بھری پڑی ہے، چال بازیاں، بغض کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت کیسے کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چال بازیاں کیسے چلنا، ہے نا، کسی کو دھوکہ کیسے دینا، سب یہی چل رہا ہے میڈیا کے اوپر. دن رات فلمیں بھی ایسے بنتی ہیں، سیریل بھی ایسے بنتے ہیں، ریلز بھی ایسے بنتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان جب اس کو کنٹینیو دیکھتا رہے گا تو حدیث بولتی ہے پہلے انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، بعد میں اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، مطلب وہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو شریعت بولتی ہے آپ ان چیزوں سے بچیے تو یہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے 8ویں چیز، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا بجانے والے کسی مجلس میں بیٹھ کر اس گانے کو سنے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دے گا. حدیث صحیح الجامع صغیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے. کیا حدیث ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد الى قینتی یستمیع منها صب اللہ فی اذنی الاذنیانک یوم القیامہ. کیا فرمایا ہے کہ جو شخص گانا سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا، لیڈ پگھلا کر ڈالا جائے گا. میٹل ہے، پگھلائیں گے تو کیسا ہوگا آپ سوچو. گانا سننے والے کا حال. اب آپ سوچئے کیا ابھی بھی ہیڈ فونز لگا کر گانے سننے کی ہمت ہے آپ میں؟ گانا سننے والے کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ موسیقی اور ناچ گانے کو سنتے ہیں
یہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور کیسا نفاق پیدا کرتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے. پانی ڈالے تو سبزی، بارش گرتے ہی کیسا ہرا بھرا ہو جاتا ہے ان سب. تو کہا کہ موسیقی بالکل ویسے ہی دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے. اور جو شخص منافق ہو جائے تو اس کا کتنا برا اینڈ ہونے والا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. غور سے سنو. تو جو موسیقی سنتا ہے، موسیقی کیا کام کرتی ہے؟ نفاق کو پیدا کرتی ہے اس کے دل میں. تو اس سے بچیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 9 نمبر پہ ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کھانے اور چغلی کی باتیں سننے سے بھی منع فرمایا. یہ بھی ایک ہمارے پاس لہو لعب میں شامل ہے، چغلی، غیبت اور چغلی. غیبت یہ ہوتا ہے کسی ایک آدمی کی برائی جو اس کے اندر ہے، آپ 2 لوگ بیان کر رہے ہیں اور وہ اگر ہوتا تو اس کو برا لگتا ہے، اسے کہتے ہیں چغلی، اس کو کہتے ہیں غیبت. اور 2 لوگوں کو لڑانے کے لیے اگر آپس میں آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں چغلی. تو کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے اور چغلی نہ کہے. قرآن نے کیا کہا؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تو کہا کہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو یاد رکھیے. تو ہم دیکھیے آپس میں کتنے چغلیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے. اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچرز آپس میں کلیگ ہو، آفس اسٹاف ہو، شہر میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، خاندان میں ہو، شادی ہال میں ہو، ہوٹلز میں ہو، کام کرنے والی جگہ پہ ہو، کہیں بھی ہو، کیا کرتے آپ؟ پرسن اے اور پرسن بی ملتے ہیں اور سی کی برائی کرتے ہیں. میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ غیبت تو آپ کو معلوم ہے، ذرا غور سے سنو. اے اور بی ملتے ہیں، سی کی برائی کرتے ہیں. بی چلا گیا، سی آ گیا، اب یہ دونوں مل کر بی کی برائی کرتے ہیں. اے چلا گیا، سی اور بی مل گئے، اب اے کی برائی چلتی ہے. مطلب پورا ٹرائنگل ہے اپنے پاس غیبت کا. مطلب پہلے تو بھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 لوگ مل کر ایک کی پکی برائی کرتے تھے ایک دم اچھے سے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو ملٹیپل اینگل سے پورا ٹرائنگل بن گیا. یہ دونوں ملتے تو کیا آدمی ہے یار، ایسا ہے، بہت عجیب آدمی ہے، میرے کو تو پسند ہی نہیں آتا یہ. ارے یہ تو ایسا کرتا ہے، ایک بار ایسا کرا، ایک بار ویسا کرا. تو یہ دونوں بولتے، یہ بھی بولتے ہاں صحیح بات ہے، ایسا ویسا یہ وہ. پھر یہ چلے جاتے، یہ دونوں ملتے، کیا عجیب آدمی، تم اس کے ساتھ بیٹھے تھے. ہاں یار وہ آ کے بیٹھ گیا، چپک گیا، کیا کرتے، سننا پڑتا، کچھ بھی بولتا. پھر انہوں چلے گئے، یہ دونوں مل گئے، کیا بول رہا تھا؟ ارے کچھ بھی بولتے رہتا ہوں. مطلب انسان منافق ہو کے بھی بہت نچلے لیول پہ چلا گیا ہے. سب ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے. میرے پاس اگر کوئی کسی کے آ کر برائی کیا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ میری بھی برائی کرتا ہے جانے کے بعد. میرے سمپل سا لاجک ہے. کوئی میرے سامنے کسی کی برائی کیا نا، مسلمان کی کوئی، تو میں سمجھ جاتا میں جب جاؤں گا نا میرے بارے میں کچھ تو بولنے والا ہے. تو اس سے بچیے. بہت بری چیزیں لوگوں نے اس کو شغل بنا لیا ہے. 2 لوگ جب بھی بیٹھیں گے، ہائیلی امپاسبل، 99.9% چانسز ہے کہ کسی کی برائی کر ہی اٹھیں گے. 99.9%. چلیے آگے بڑھتے. 10ویں چیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 چیزوں کی عادی ہو جائیں گی تو اس پر مصائب نازل ہوں گی، پریشانیاں نازل ہوں گی، مشکلیں نازل ہوں گی، عذاب نازل ہوں گی. آپ نے ان 15 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جب گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. آلات موسیقی اور گانا بجانا عام ہو گیا نا، بس میں بھی چل رہا ہے، ٹرین میں بھی چل رہا ہے، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے، اور سفر میں، ہوٹل میں، گھروں میں، محلوں میں، شادیوں میں، سب جگہ ہے. اب جو اس سے اپنے آپ کو بچا لے وہ لکی ہے. مطلب اپن سمجھ جائیں گے کہ وہ انسان واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہا ہے. ہاں ایکسیڈنٹلی اس کے کانوں میں بات جائیں گی لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، اگنور کرے گا، نفرت کرے گا اس چیز سے. یہ لوگ کامیابی پانے والے لوگ ہیں. 11ویں چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور راگ باجوں کا ظہور ہوگا
اور شرابیں کثرت سے پی جائیں گی، اس امت کے آخری لوگ پہلے زمانے کے لوگوں میں تان و تشنی کریں گے۔ یہ ایک اور ایک برائی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے جس کو ہم لہو لعاب میں شامل کر دیا ہے۔ تان تشنی اپنے سے پہلے والوں کو، ارے ہمارے ابا، ہمارے دادا کو عقل ہی نہیں تھی، اتنی بڑی زمین تھی بیچ ڈالے انہوں نے، آج رہتے تو آج ہم اتنے کروڑ پتی رہتے تھے۔ اپنے بڑوں کو تان تشنی کرنا، انہوں تو ایسے تھے، ہمارے خاندان والے تو ایسے تھے، ان کے خاندان والے تو ایسے تھے، یہ بڑوں کو تان تشنی کرنا، یہ علماء کو اپنے بڑوں کو تان تشنی کرنا، جو بڑے گزر گئے نیک لوگ ان کو تان تشنی کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ایسے وقت میں ان عذابوں کا انتظار کرو، سرخ آندھیاں، زلزلے، زمین کا دھس جانا، شکلوں کا بگڑ جانا، پتھروں کی بارش ہونا، اور ایسی نشانیاں جو پے در پہ اس طرح آئیں گی جیسے پرانا بوسیدہ ہار جس کی لڑی ٹوٹ گئی ہو، دانے ایک کے پیچھے ایک بکھر جاتے ہیں۔ موتیوں کی مالا ہے، جب اس کی گانٹھ کھل جاتی ہے تو کیسے ایک کے پیچھے ایک دانے گرتے ہیں، اسپیڈ سے، آپ روک بھی نہیں سکتے اس کو۔ ویسے ہی ایک کے پاس پیچھے ایک عذاب آتے جائیں گے، اور عذاب آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آسٹریلیا، امریکہ میں آگ لگتی ہے، ایسی خطرناک آگ لگتی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ زلزلے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہے نا، ترکی میں آیا ابھی زلزلہ، آپ نے دیکھا۔ دنیا کے ہر کونے میں عذاب آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، ناچ گانا عام، اپنے بڑوں کو تان تشنی کرنا، اور یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ہم اس کو امیوزمنٹ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو وقت گزاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اس سے ہم کو سکون ملتا ہے۔ یہ شیطان، شروع میں آیت بولا نا میں نے آپ کو، شیطان آپ کو کیا کرتا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ آپ کو مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اور آپ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ کیا کیا ہونے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر کے ساتھ ان کے گھر سے نکلا، ہم قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے پرندہ گاڑ رکھا تھا، ایک پرندے کو گاڑ دیا اور اس پر نشان بازی کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے اس کے اوپر۔ انہوں نے پرندے کے مالک کو نشانے پر نہ لگنے والا ہر تیر دینے کا تقرر کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ذی روح اور جاندار چیز پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ جو جانوروں کو، زندہ جانور، جو زندہ چیزیں ہیں، ذی روح مطلب جس میں زندگی ہے، روح ہے، جو ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ تو ابن عمر نے بھی اس کے اوپر لعنت کی۔ آج دیکھیے آپ جانوروں کو ہم کیسے مارتے ہیں، بلیوں کو آپ مارتے ہیں، ہاں موذی جانور کو مار سکتے ہیں، موذی مطلب نقصان پہنچانے والے، چوہے ہے، مچھر ہے، کیڑے ہے، زہریلے جانور ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن وہ جانور جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ان کو خواہ تکلیف دینا، اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس آدمی پر، اس شخص پر۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک عورت نے ایک بلی کو گھر میں بند کر دیا، اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں، اور وہ کسی کام سے چلی گئی، بھوک پیاس سے وہ بلی مر گئی اس کمرے میں، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم لکھ دی۔ اتنی سی غلطی آپ کو لگ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو معصوم بے وجہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچائے، تو انسانوں کو تکلیف دینے کا کتنا بڑی سزا ہوں گی آپ سمجھ جاؤ۔ آپ جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے اسلام، تو آپ انسانوں کو تکلیف دیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ آپ دیکھیے ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، بات الگ چل رہی ہے لیکن میں آپ کو موضوع سے ہٹ کر کچھ بات بتاؤں۔ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہے نا، اس کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ دین کی باتیں ہیں؟ نہیں، ہم اس کو معمولی سمجھ کر ہنسی کھیل میں اڑا رہے ہیں، جبکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ چلیے 13ویں چیز ہے یہاں پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں کہے
مجھے لات کی قسم، تو وہ اس غلطی کے ازالے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ ہم جو جوا کھیلے، وہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، اسپیشلی یہاں پر کہا گیا لات۔ لات وہ تھا جو ایک بت تھا جو مشرکین مکہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جو ایسا کہہ دے وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پھر سے پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے اس کو پھر سے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے آپ، ماں کی قسم، باپ کی قسم، شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کعبے کی قسم، قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے آپ، اللہ کے علاوہ آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، ہے نا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص جیسا بھی کھیل دی بول دے کہ چلو جوا کھیلیں گے، تو اب اس کا کام ہے کہ اس نے گناہ کا ابھی کھیلا نہیں، کھیلے گا تو حرام کام ہو جائے گا، صرف بولا، اب اس کا کام ہے کہ وہ صدقہ کرے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں، تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، معافی ہو جائے۔ تو اس کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، چھوٹے برائیوں میں ایک دوسرے کو ویلکم کرنا، چل فلاں جگہ جا کر آئیں گے، کتنا آسانی سے بولتے ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکوں کو دیکھا گیا ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ فجر میں نہیں اٹھتا ہے کوئی لڑکا، لیکن جہاں اسکول چھوٹتا ہے صبح صبح بیچارہ تیار ہو کر جا کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ اور برابر ہے کہ نہیں؟ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں 7th میں تھا، اسکول جاتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کچھ لڑکے جو اسکول نہیں جاتے ہیں لیکن سج دھج کر آ جاتے ہیں سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ اسکولوں کے سامنے۔ اب جب اتنی سمجھ نہیں تھی تو بولتا یہ کیوں آتے ہیں یہ؟ تو ہمارے سینئر بولتے تھے یہ اس لیے آئے ہوا ہے یہ۔ سمجھ میں آیا کیا آپ کو؟ تو پھر ہم کو سمجھ میں آنے لگا، اچھا یہ ایسا مسئلہ رہتا ہے کیا، بیچارہ کتنا سج دھج کر آیا قربانی دے کر۔ تو یہ ایسی برائیوں میں دعوت دیتے نا، یہ دعوت دینے والا بھی گنہگار ہے، چل جا کر آئیں گے، چل فلم دیکھ کر آئیں گے، چل فلاں جگہ جا کر آئیں گے، فلاں بازار میں جا کر آئیں گے، دعوت دینے والا اور جانے والا دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ بچیے ان چیزوں سے، ہے نا۔ اسکول کالج جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں بھی اسپاٹ بنا کے رکھیں، یہاں پر بیٹھیں گے اپن، یہاں سے پورا ویو رہتا سب جگہ کا، ادھر ہی بیٹھیں گے اپن، یہ چبوترے پہ، یہ سیڑھی پہ۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہو گیا۔ اکثر اسکول کالج کیوں جا رہے ہیں آج کل اسٹوڈنٹ، پتہ ہے آپ کو؟ یہی بہانہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا۔ تعلیم مقصد نہیں ہے، بہت کم بچے، 10% بچے تعلیم کے مقصد سے باہر نکلتے ہیں، اکثریت گھومنے کا بہانہ ہے۔ لڑکیاں اسپیشلی اگر کالج اور اسکول نہیں پڑھیں گے تو باہر نکلنا بند ہو جائے گا، یہ معاملہ ہے آج کل۔ یاد رکھیے اللہ دین اسلام نے آپ کو آزادی دی پڑھائی کی، آپ کو اجازت دی پڑھائی کی، اس لیے نہیں کہ آپ گناہ کے کام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی، آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے عورتوں کو مذہبی کتاب پڑھنے کا حق نہیں تھا، اسلام نے کہا قرآن پڑھیں گی عورت اور مرد دونوں کے لیے علم فرض کیا گیا، اس سے پہلے کسی مذہب میں نہیں تھا۔ ہاں، اسلام نے آپ کو اجازت دی پردے کے اندر رہ کر اپنے حق حاصل کرنے کی، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے اللہ کی جس نے آپ کو اجازت دی، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، پھر حساب لیا جائے گا آپ سے کہ ہم نے تم کو دی تھی اجازت، تم نے یہ غلط کام کر کے آئے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ چیز؟ تھوڑے سے امیوزمنٹ، تھوڑی سی سیر تفریح کے لیے، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے۔ یہ دل بہلانے کی چیزیں نہیں ہیں، میں نے اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ دل بہلانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، اس کی پوچھ ہونے والی ہے، اس کا حساب ہونے والا ہے۔ آپ کے والدین آپ کو دور بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے آپ پہ بھروسہ کر کے، اور کیا معاملہ ہے، لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں، ایسے بری بری خبریں سننے کو ملتی ہے کہ کانوں کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ بچہ یہ بچی بھی ایسا کر سکتی ہے۔ ہاں، حالات ایسے ہیں۔ دین اسلام نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے وہاں جا کر فرینڈشپ بنائی، دین اسلام نے آپ کو پڑھنے کی اجازت دی تاکہ پڑھو لکھو، اچھا آگے بڑھو، خود بھی سنورو، اپنی فیملی اور اپنے آنے والی جنریشن کو سنوارو، لیکن آپ نے تو اپنی پوری جنریشن کو بگاڑ دیا، آپ خود بھی بگڑ گئے جا کر اور اپنی جنریشن کو بھی بگاڑ دیا، کیونکہ جیسے آپ رہیں گے ویسے آپ کی آنے والی نسل رہنے والی ہے، آپ کتنا ہی اس کو روک لو وہ رکنے والا نہیں۔ آپ بولیں گے نہیں میں سب برائی کر لوں گا، اپنے بچوں کو بہت نیک دیندار بناؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے،
ایک بہت اچھا جو ہے کوٹ لکھا ہوا تھا ایک جگہ پر. باپ جو ہے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا دنیا کی راہیں بڑی بری ہے تو تم دیکھ سمجھ کر اپنی راہ کو چننا. تو بیٹا بولتا ہے مجھے تو دنیا کی راہیں پتہ نہیں ہے, آپ جس راہ پہ چلو گے میں بھی وہیں چلوں گا. زبردست میسج ہے اس میں. بیٹا بول رہا ہے کہ مجھے دنیا کی راہیں پتہ نہیں ہے, وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ جس راستے پہ چلیں گے بس آپ کے فٹ سٹیپ پہ میں چلنے والا ہوں. تو آپ چاہتے ہیں آنے والی نسل اچھی اور بہتر ہو تو آپ کو اچھے سے چلنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.